بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ کے نام پہ 5,000 ریال کا مخالفہ آ جائے، آپ کی سم آپ کے نام پہ ہو لیکن استعمال کوئی اور کر رہا ہو، آپ کی سم آپ کے نام پہ ہی ہو لیکن آپ کی سم پہ شاپنگ ہو جائے اور پھر قسطیں آپ کو ادا کرنا پڑیں، اور آپ کی سم آپ کے نام پہ ہی ہو، آپ کے موبائل میں موجود ہو لیکن آپ کے ابشر آئی ڈی کوئی اور ہیک کر لے، کوڈ اس کے پاس جا رہے ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو بالکل ایسا ممکن ہے، اور یہ ایک پاکستانی بھائی کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کافی دردناک سٹوری ہے، لیکن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے کون کون سی چیزوں سے بچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے۔ ایک پاکستانی بھائی کے پاس ایک میسج آتا ہے اس کے موبائل نمبر پہ، اور اس میں ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ آپ کی ریکویسٹ سبمٹ کر دی گئی ہے۔ ریکویسٹ کس چیز کی تھی؟ پچھلے 12 سالوں سے ایس ٹی سی کا نمبر استعمال کر رہے ہیں، ان کے اپنے اقامہ پہ رجسٹرڈ نمبر ہے، لیکن جو ریکویسٹ تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنا نیٹ ورک چینج کرنا چاہتے ہیں۔ سلام نیٹ ورک کی جانب سے ایک میسج آیا کہ ریکویسٹ آپ کی فارورڈ ہو گئی ہے اور آپ کی سم کنورٹ کر دی جائے گی سلام نیٹ ورک پہ۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ان کی سم بند ہو جاتی ہے، اور بدقسمتی سے اس دن تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی تھی کہ کرنا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، اور انہوں نے اس میسج کو پہلے اس لیے اگنور کیا کہ انہوں نے کنورٹ کے لیے کوئی ریکویسٹ ہی نہیں ڈالی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی اور کے نام پہ اگر سم ہوتی تو شک ہوتا، لیکن اپنے ہی نام پہ سم ہے، چل رہی ہے، 12 سال سے چل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن کیونکہ جمعہ تھا اور پھر ہفتہ 2 دن چھٹی تھی، ایس ٹی سی کے آفس بھی بند تھے، جا نہیں سکتے تھے، اور سم بند ہونے کے بعد انتظار کیا اتوار کے دن تک، کیونکہ یہ ایک ایسی سٹوری ہے اس سے پہلے شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا۔ اتوار کے دن جب ایس ٹی سی کے آفس میں گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کی سم سلام نیٹ ورک پہ کنورٹ ہو چکی ہے، لہٰذا آپ سلام جو نیٹ ورک ہے ان کے آفس جائیں، وہاں سے آپ اس سم کو بند کروائیں۔ تمام جو ضروری کارروائی تھی انہوں نے اپنی طرف سے کی ہے خود کو سیو رکھنے کے لیے۔ سلام کے آفس میں پتہ چلا کہ سم انہی کے نام پہ ہے، لیکن سم آپ بند یہاں سے نہیں کروا سکتے، ایس ٹی سی والے بند کریں گے، کیونکہ یہ جو سیریز ہے جو 053 کی یا 055 کی، یہ ایس ٹی سی کی ہے، تو ایس ٹی سی والے بند کریں گے۔ جب ایس ٹی سی کے پاس جاتے ہیں، ایس ٹی سی والے کہتے ہیں کہ یہ سلام کے نیٹ ورک پہ چل رہی ہے، لہٰذا وہ اسے بند کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کی تصدیق ہو گئی کہ یہ سم ان کے نام پر ابھی بھی رجسٹرڈ ہے۔ اس کے بعد ان کے ابشر جو ہے وہ بند ہو گئی، کیونکہ سم بند ہو چکی تھی۔ ان کے موبائل پہ جو واٹس ایپ یوز کر رہے تھے اس نمبر پہ، وہ واٹس ایپ بھی بند ہو گئی، یعنی کسی اور بندے نے اسی نمبر پہ اپنی واٹس ایپ آئی ڈی بنا لی۔ پھر اس بندے سے جب کانٹیکٹ کیا گیا تو اس نے کہا جی میں نے ریاض سے کسی جگہ سے شاپ سے سم لی ہے اور یہ میرے نام پہ رجسٹرڈ ہے۔ کافی تگ و دو کرنے کے بعد جب انہوں نے سم اپنی واپس حاصل کر لی تو اس کے بعد 1 مہینے کے بعد ان کے پاس ایک میسج آتا ہے کہ تمارا کی جانب سے آپ اپنی 1000 ریال کی قسط جمع کروا دیں۔ اب جب تمارا کا پتہ کیا کہ تمارا کیا ہے، تو تمارا ایک ایپ ہے جس کے ذریعے مکتبہ الجریر سے 5000 ریال کی شاپنگ کی گئی ہے، جس کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ سم ان کے نام پہ ہی رجسٹرڈ تھی، نام پہ ہی چل رہی تھی، تو اس وجہ سے ان کے اقامے پہ سارا کچھ کام ہو رہا تھا۔ پھر ہر قسم کی کمپلین کی، شرطا کے پاس گئے، اور تمارا کیونکہ ایک آن لائن سسٹم ہے، ان کا کوئی آفس نہیں ہے، تو ان سے بھی رابطہ کیا، ایس ٹی سی، سلام نیٹ ورک، تمام سے رابطہ کرنے کے بعد تمام تر کوششوں کے باوجود کچھ حاصل نہ ہوا، اور آخر میں انہیں ہر مہینے 1000 ریال کا مخالفہ پے کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ مخالفہ نہیں ہے بلکہ قسط ہے، لیکن ان کے لیے تو ایک قسم کا مخالفہ بن گیا ہے، جو کہ 5000 ریال ان کو ابھی پے کرنا ہے۔ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا ان کے ساتھ ہوا؟ تو آج نہیں بلکہ سالوں سے بہت زیادہ لوگ میرے علاوہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ کبھی بھی سم آپ نے خریدنی ہے تو کسی بنگالی سے نہیں خریدنی، کسی روڈ کے کنارے کھڑے ہوئے پھٹے والے سے نہیں خریدنی۔ آپ کے تھم سکین وہاں سے چوری کروائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے ایک دوست کے ساتھ اسی طرح ہو چکا ہے
جن کے نام پہ 18 سم میں رجسٹرڈ تھی۔ حالانکہ سعودی عربیہ کے قانون کے مطابق اتنی زیادہ سم تو رجسٹرڈ ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ان کے نام پہ 18 سمیں چل رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی ساری کی ساری سمیں بند کروائیں اور فی سم انہوں نے 30 ریال دے کے یہ سم بند کروائیں۔ ابھی یہ جو بھائی ہیں ان کے نام پہ بھی اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ سمیں چل رہی ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سموں کو بند کروایا جائے، لیکن ابھی تک ناکامی کا سامنا ہے۔ 2-3 چیزوں کی احتیاط آپ کی زندگی میں اور اس ڈیجیٹل دور میں بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کے موبائل پہ کوئی بھی میسج آئے، کسی بھی قسم کا لنک آئے، اس کو کلک مت کریں۔ اسی طرح جب بھی کسی پیپر پہ سائن کرنے لگیں، پیپر کو خوب اچھی طرح پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہیں اس میں آپ کے نقصان کی چیز تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح جہاں بھی آپ نے تھمب سکین لگانا ہے یا پھر آپ نے کسی کو کوئی کوڈ دینا ہے، آپ کے موبائل پہ آپ کے نمبر پہ کوڈ آتا ہے، وہ کوڈ چاہے آپ کے کفیل کمپنی ہی مانگ رہے ہوں، تو آپ نے نہ تو کسی جگہ پہ فنگر سکین کرنے ہیں جب تک کہ آپ کو کنفرم نہ ہو کہ یہ فنگر سکین کیوں کیے جا رہے ہیں اور جس کے لیے کیے جا رہے ہیں، جہاں پہ کیے جا رہے ہیں، کیا وہ کوئی اتھینٹک ادارہ ہے۔ اور اسی طرح پن کوڈ جب بھی آپ کسی کو دیں گے تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔